السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم سامعین، پیر نصیر الدین نصیر شاہ پیر آف گولڑا، ان کا ایک کلپ آج کل رافضی ٹولہ شیئر کر رہا ہے، اس کو وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کلپ میں پیر نصیر الدین شاہ نے قتل امام حسین پر جو یزید کے حوالے سے ان کا موقف ہے، انہوں نے یہ موقف دیا کہ یزید نے معاذ اللہ اہل بیت کی جو دشمنی ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی۔ اگر یزید کا باپ، یہ پیر نصیر الدین کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر یزید کا باپ حضرت علی سے جنگ نہ کرتا تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرتا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو لوگ یہ کلپ وائرل کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ پیر نصیر الدین کے جد اعلیٰ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف؟ پیر میر علی شاہ سے پہلے کے جو بزرگ ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ائمہ اہل بیت جو 12 مشہور امام ہیں، ان کا کیا نظریہ تھا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، مگر حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ امام حسن کا کیا نظریہ تھا؟ حضرت علی کے جو لخت جگر صاحبزادے ہیں، کیا ان سے پیر نصیر الدین زیادہ سمجھدار؟ جب حضرت امام حسن و حسین اور مشہور جو ائمہ اہل بیت ہیں اور جو مشہور ہمارے بزرگ ہیں، اور وہ سادات بھی تھے اور اپنے وقت کے پائے کے علماء میں سے بھی تھے، ان کو ایک بات سمجھ نہیں آئی اور وہ پیر نصیر الدین شاہ کو زیادہ سمجھ آ گئی۔ اور خود پیر نصیر الدین شاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کاتبین وحی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا موقف جو ہے، کیا وہ سادات نہیں؟ کیا وہ آل رسول نہیں؟ حضور غوث اعظم کا کیا قصور؟ کیا وہ سادات سے نہیں ہے؟ شیخ المشائخ سید السادات وہ نہیں ہے؟ تم خود اندر کے کالے ہو، اور جو تمہاری طبیعت کے مطابق ایک بیان تمہیں ملا، تم نے وہ لے لیا اور اس کو حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، حق کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے۔ پیر نصیر الدین نے اگر ایک بات کر دی ہے تو ضروری نہیں کہ یہی حق ہو۔ حق، پیر نصیر الدین حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار قرآن و سنت ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب احادیث جن کے اندر حضرت امیر معاویہ سے روایت کردہ احادیث موجود، اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں احادیث موجود ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ رافضیت کے سٹیج پر اتنا ہی نہ چڑھو کہ اہل سنت کا نظریہ یکسر بھلا کے رکھ دو۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور جب تک یہ اہل سنت کا نظریہ سمجھ لیجیے، جب تک حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے نہیں کی کہ خلافت، تو تب تک ظاہر حق علی کے ساتھ تھا، حق امام حسن کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت امام حسن نے کچھ شرائط کے ساتھ
خلافت کا نظام حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، تو پھر حضرت امیر معاویہ کا جو نظام خلافت ہے چونکہ حضرت امام حسن کا دیا ہوا ہے، ہم اس کو بھی حق پر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے جو نظام خلافت تھا اس کو ہم حق پر نہیں سمجھتے، کیونکہ تب خلفائے برحق حضرت علی اور ان کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔